ہمارے چینل نور الہدیٰ کو سبسکرائب کیجیے اور سنیے ترجمہ اور تفسیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ عہد سے مراد اکثر مفسرین نے وہ عہد مراد لیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ پھر اس آیت میں عہد پختہ کرنے سے مراد بظاہر یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے جو اس عہد کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے پر دلائل قائم کرتے رہے۔ اس عہد کی ایک اور تشریح بھی ممکن ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عملی اور خاموش عہد ہے جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق و مالک سے کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر شخص جو کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے یہ خاموش عہد کرتا ہے تو وہ اس ملک کے قوانین کا پابند ہوگا، خواہ زبان سے اس نے کچھ نہ کہا ہو، لیکن اس کا کسی ملک میں پیدا ہونا ہی اس عہد کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح کائنات میں جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود اس عہد کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ اس عہد کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اگلی آیات میں باری تعالیٰ نے فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ تمہاری طرف سے یہ عہد و پیمان ہے کہ تمہارے لیے ان کی نعمتوں کا اعتراف اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا لازمی ہوگا، ورنہ یہ کون سی عقل اور کون سا انصاف ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کرے اور فرما برداری اس کی بجائے کسی اور کی جائے۔ پھر اس خاموش عہد کو مزید پختہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے متواتر تمہیں اس عہد کی یاد دہانی کراتا رہا اور ان پیغمبروں نے وہ مضبوط دلائل تمہارے سامنے پیش کیے ہیں جس سے یہ عہد مزید پختہ ہو گیا ہے کہ انسان کو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اس سے مراد رشتہ داروں کے حقوق پامال کرنا ہے جنہیں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق کے متعلق ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو نہیں رکھنا چاہیے اور نہ اس کی وہ عبادت کرتے ہیں جو ان پر فرض ہے۔ دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں ان کی ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹے، بھائی شوہر و بیوی ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیں تو وہ خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔
اس لیے قرآن کریم نے رشتوں کو کاٹنے اور زمین میں فساد مچانے کو سورۃ محمد میں بھی ایک ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اسی نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر اس نے 7 آسمان بنائے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس آیت میں انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ کائنات کی جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا کتنی بڑی ناشکری ہے۔